بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش آباد ہوں گے۔ بہشتی زیور میں کتاب السلوک و لسان کا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہم آگے ہم اپنے جو نفس کے معاملے میں کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس کے لاسٹ پارٹ کی طرف آ گئے کہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک تو دیکھیں لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہے، دوسرے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے، اور تیسرے وہ ہیں جن سے جان پہچان بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے تو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں، ان کی طرف کان مت لگاؤ۔ ان سے بہت زیادہ مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا بھی مت کرو۔ اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو نرمی سے سمجھا دو۔ جن لوگوں سے دوستی اور تعلق ہے ان میں اس بات کا خیال رکھو کہ اول تو ہر ایک کسی سے دوستی اور رسم مت پیدا کرو، کیونکہ ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ البتہ جس میں یہ 5 باتیں ہوں، اس میں راہ و رسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ دیکھیں اگر وہ عقل مند ہوگا، کیونکہ بیوقوف آدمی سے ایک تو دوستی کا بڑا نبھا نہیں ہوتا، دوسرے کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں وہ فائدہ پہنچاتا ہے مگر بیوقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان کر گزرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اخلاق اور عادات درست ہوں، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے، اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ ذرا سی بات پہ طوطے کی طرح آنکھیں نہ بدل لے، اس میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیں دیندار ہو، کیونکہ بے دین شخص جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو تمہیں اس سے کیا امید کہ اس سے وفا ہوگی یا نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار بار اس کے گناہ کرتے دیکھو گے اور دوستی کی وجہ سے نرمی کرو گے تو تمہیں خود بھی اس گناہ سے نفرت نہیں رہے گی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم پر بھی پڑے گا اور تم سے بھی ویسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ اچھا جناب، اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس کو دنیا کی ہرس نہ ہو، کیونکہ ہرس والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی ہرس بڑھتی ہے، اور جب یہ وقت اسی دھن اور اسی چرچے میں دیکھو گے تو کہیں پیسے کا ذکر ہے، کہیں عمدہ لباس کا ذکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے، تو تمہیں بھی ضرور ہرس ہوگی کہ میرے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوں۔ جس کو خود ہرس نہ ہو، کم قیمت کپڑا پہنتا ہو، ادنا درجے کا کھانا کھاتا ہو، ہر وقت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتا ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ بھی تھوڑی بہت ہرس ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ خدا جانے اس نے کس بات کو سچا کر کے سمجھ کر آدمی کو دھوکے میں آ جائیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ان 5 باتوں کا خیال تو دوستی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور جب کسی میں یہ 5 باتیں دیکھ لیں اور تعلق پیدا کر لیں تو اب اس کے حقوق اچھی طرح ادا کریں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے تو اس کی مدد کرو، اور اس کا بھید کسی سے مت کہو۔ جو کوئی اس کو برا کہے تو اس کو نہ بتاؤ، جب وہ بات کرے تو کان لگا کے نہ سنو۔ اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ۔ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب رہ گئے وہ آدمی جن سے صرف جان پہچان ہے۔ ایسے آدمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہوتی ہے، کیونکہ جو دوست ہیں وہ تمہارے فائدے میں ہیں، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں ہے وہ اگر فائدے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں ہے، اور جن سے نہ دوستی ہے نہ بالکل ناواقف ہیں، زیادہ تکلیف ایسوں سے ہی پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیر خواہی کا دم بھرتے ہیں، اور پس پردہ جڑیں کھودتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کہ کسی سے خواہ مخواہ جان پہچان مت پیدا کرو، ان کی دنیا کو دیکھ کر ہرس مت کرو اور ان کی خاطر اپنا دین برباد نہ کرو۔
اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے تو اس سے دشمنی مت کرو، اس طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادتی اور برائی ہوگی، جس کو برداشت نہیں کر سکو گے اور اس دھندے میں لگ جاؤ گے جس سے دین اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے درگزر یہ بہتر ہے۔ جو کوئی تمہاری غیب کرے تو سن کر غصہ نہ ہو، یہ تعجب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے حق میں یا میرے احسان کا یا میرے امیر بڑے ہونے کا یا میرے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ اگر انصاف سے اگر دیکھا جائے تو تم بھی خود اس سب کے ساتھ ہر وقت اسی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ سامنے اور برتاؤ ہوتا ہے، پس پشت اور ہوتا ہے، اور جس سے مصیبت کو خود مبتلا دوسروں پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ اب ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی توقع مت رکھو، نہ تو کسی قسم کا فائدہ پہنچے گا اور نہ کسی کی نظر میں عزت بڑھنے کی، نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی کوئی وجہ ہوگی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیسا ہی برتاؤ کرے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے اور یہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس شخص کے لیے دعا کرو، اور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو یہ سمجھو کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے بغض مت رکھو۔ غرض یہ کہ مخلوق کی بھلائی کو نہ دیکھو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اسی سے تعلق رکھو اور اسی کی تابعداری اور یاد میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں نیک عمل کرنے کی اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو 5 باتیں ہیں، 5 طرح کے جو لوگ ہیں دوست چننے کے لیے جو آپ نے دیکھنی ہے، ان میں پہلے اچھی طرح ان باتوں کو دیکھ لیجئے اور پھر کسی دوست کا بھروسہ کیجئے اور اس سے دوستی کیجئے، اور بے وجہ کسی سے زیادہ رسم و رواج یا پھر تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام جتنا ہو سکے رکھیے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آگے رمضان سے ریلیٹڈ اور عید سے ریلیٹڈ اور کافی سارے ٹاپکس، بہت اچھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہونے والی ہیں، وہ ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔